کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس کے اندر خاک بچھائی جاتی ہے؟ یہ خاک کہاں سے آتی ہے، کیوں بچھائی جاتی ہے، اس کا کیا مقصد ہے اور بعد میں اس خاک سے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے علاوہ ہم ذکر کریں گے تربہ کے بارے میں۔ تربہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خاک کربلا کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اہل تشریح بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مزار اقدس کے اندر جہاں پر ان کا مدفن ہے، جس کو وہ تربت کہتے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی تربت سے لے کر کم از کم 11 میٹر اور زیادہ سے زیادہ 22 کلومیٹر کا علاقہ اسے مقدس زمین جانا جاتا ہے۔ وہ سیکرڈ لینڈ ہے اور اس میں موجود جو خاک ہے وہ خاک شفا ہے۔ خاک شفا کھانے کے لیے استعمال نہیں کی جاتی، بلکہ اس کو دیگر چیزوں میں ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ 10 محرم الحرام ان کی شہادت کا دن ہے، یوں تو سارا سال ہی زائرین کا وہاں پر رش لگا رہتا ہے، لیکن خاص طور پر محرم الحرام میں وہاں پر بہت زیادہ تعداد میں زائرین آتے ہیں، اور محرم الحرام کے آتے ہی رضاکاروں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے انتظامات کرنے کے لیے بہت سے لوگ درکار ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اقدس کے اندر سرخ رنگ کے قالین بچھائے گئے ہیں، اور ان قالینوں کے اوپر پلاسٹک کی شیٹس بچھا دی جاتی ہیں۔ سیڑھیوں کے ایریا کو اس طرح کور کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ڈھلوان کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ چونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مزار اقدس باہر کی زمین سے تھوڑا نیچے ہے، اس لیے آپ علیہ السلام کے مزار کے اندر کافی سیڑھیاں اتر کے جانا پڑتا ہے۔ ان سیڑھیوں کو ایسے کور کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ڈھلوان کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور پھر اس کے اوپر کربلا سے خاص طور پر جو خاک لائی جاتی ہے اس کو بچھا دیا جاتا ہے، اور یہ پروسیس 2-3 دن کے اندر مکمل کر لیا جاتا ہے۔ یعنی 1 محرم الحرام سے شروع ہو کے 3-4 محرم الحرام تک اس کو مکمل کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ خاک کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اقدس کے صحن میں نہیں بچھائی جاتی، بلکہ وہ سارا ایریا جو کہ کورڈ ہے اس کے اندر بچھائی جاتی ہے۔ وہاں پر بہت بڑی تعداد میں ماتمی جلوس نکلتے ہیں۔ زائرین کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس کے اندر ایک موٹی تہ خاک کربلا کی بچھائی جاتی ہے، لیکن جب 10 محرم الحرام کو اہل تشیع اس خاک شفا کو تبرک کے طور پر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، چونکہ زائرین بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پر خاک بالکل بھی جو کربلا سے لا کر بچھائی جاتی ہے وہاں پر وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پلاسٹک کی شیٹس ہٹا دی جاتی ہیں اور سرخ رنگ کی قالین نمایاں ہو جاتے ہیں۔ خاک کربلا کی اہمیت کچھ اس طرح بھی بیان کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے تو حضرت امام علی مقام علیہ السلام، ان کا خون اطہر خاک کربلا میں شامل ہے، جس کی وجہ سے اس کی پاکیزگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر خاک کربلا ہی وہ خاک تھی جس نے پاک بیبیوں کو، جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جن کے ساتھ برا سلوک کیا گیا، ان کے سروں سے دوپٹے کھینچے گئے، تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ خاک کربلا کو اپنے سروں میں ڈال لو تاکہ اس سے پردے کے مقاصد حاصل کیے جا سکے۔ اس کے علاوہ خاک کربلا ہی وہ خاک ہے جس پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا آخری سجدہ کیا تھا، اور اس 22 کلومیٹر کے علاقے میں 22-24 کلومیٹر کے علاقے میں زیادہ تر زائرین پیدل سفر کرتے ہیں۔ راستے میں جگہ جگہ ان کے لیے سبیلیں لگی ہوتی ہیں، کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ خاک کربلا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر اس لیے بھی بچھائی جاتی ہے کیونکہ اہل تشیع کے نزدیک حضرت امام حسین علیہ السلام کی تربت کی جو مٹی ہے اس میں شفا ہی شفا ہے، وہ اس لیے وہاں پر بچھا دی جاتی ہے تاکہ زائرین کو تکلیف نہ ہو اور وہ وہاں سے آسانی سے خاک کربلا حاصل کر سکیں۔ اور دوسرا، چونکہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی تربت کے قریب موجود ہوتی ہے، اس لیے اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور لوگ واپسی پر نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی تبرکن اور تحفتاً اس خاک کربلا کو ساتھ لے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے تربہ کے بارے میں۔ تربہ کیا ہے؟ اصل میں تربہ خاک کربلا سے ہی بنائی جانے والی ایک گول سی ٹکیا ہے، اس کو مہر بھی کہتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح گوندھ کر بنایا جاتا ہے۔ لوگ زیادہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے سے، جو کہ ان کے روضے کے ارد گرد پانی موجود ہے،
وہاں سے پانی لاتے ہیں اور اس کے ساتھ خاک کربلا کو گوندا جاتا ہے. گوندنے کے بعد اس کو ایک خاص شکل دی جاتی ہے, اس کو تربہ کہتے ہیں. تربہ زیادہ تر سجدہ گاہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اہل تشیع سجدہ گاہ کے لیے مٹی کے ایک ٹکڑے کا استعمال کرتے ہیں, اور بعض جگہ آتا ہے کہ وہ لکڑی کا ٹکڑا بھی استعمال کیا جاتا ہے. اگر لکڑی نہ ملے تو پتے کا استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ ان کے نزدیک نہ کھانے والی چیزوں پر سجدہ ہوتا ہے اور نہ ہی ان چیزوں پر جو پہنی جا سکتی ہیں, یعنی کپڑا وغیرہ, ان پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اور افضل یہی ہے کہ سجدہ ڈائریکٹ زمین پر کیا جائے, اور اگر نہیں تو ان کے پاس ایک عدد وہ مٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے, اس کو وہ اپنی سجدہ گاہ بناتے ہیں. اور خاک کربلا سے بہت سے لوگ اپنے لیے تسبیحات وغیرہ بھی بنواتے ہیں. زمین پر براہ راست سجدہ کرنے کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے, ایک شخص نماز ادا کر رہا تھا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا امامہ, اس کی پیشانی اور زمین کے درمیان حائل تھا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا انتظار بھی نہیں فرمایا کہ وہ اپنی نماز ختم کرے تو اسے کہیں, بلکہ اس کا امامہ اپنے ہاتھ سے پیچھے کر دیا تاکہ اس کی پیشانی زمین کو چھوئے. تربہ کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا آخری سجدہ خاک کربلا پر کیا تھا. اس نسبت سے اہل تشیع خاک کربلا کی تربہ کو اپنی سجدہ گاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں, کیونکہ وہ سنت حضرت امام حسین ادا کرتے ہیں. دنیا میں بہت سی چیزیں